اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے بچوں کو صحت و تندرستی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور پوری انسانیت کو کرونا کی اس وبا سے محفوظ رکھے۔ عزیز والدین، السلام علیکم۔ کووڈ-19 کرونا وائرس ڈیزیز کی وجہ سے جو اس وقت تک بچوں کا تعلیمی نقصان ہوتا آ رہا ہے، اور اس تعلیمی نقصان میں بچوں کی تعلیم و تربیت میں جو اثرات ہوئے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے، ان کا ازالہ کرنے کے لیے کس حد تک استاد، کس حد تک اسکول اور کس حد تک والدین کردار ادا کرتے آ رہے ہیں یا آگے کریں گے، اس موضوع پر آج کا ایک سیشن رکھا گیا ہے۔ اس سیشن میں اسپیشلی میں فوکسڈ رہوں گا والدین کے ساتھ، کیونکہ اس سیشن کا ایجنڈا ہی کووڈ-19 کے دوران بچوں کی تربیت میں والدین کا کردار ہے۔ استاد نے، اسکول نے ہر ممکن حد تک کوشش کی کہ بچے کا تعلیمی نقصان نہ ہو۔ کووڈ-19 کے دوران بچوں کی تربیت میں والدین کا کردار، یہ میری آج کی اس ٹریننگ سیشن کا ایجنڈا ہے۔ اس کووڈ-19 میں ہم کیسے بچوں کی تعلیم و تربیت کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور اس میں والدین سے کن چیزوں کو کرنے کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ اسکول یا ادارہ کہتا ہے، آج کے اس ٹریننگ سیشن میں کچھ ان موضوعات کا ذکر کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آغاز کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ اللہ کے پاس ان نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد کے لیے والدین کا سب سے قیمتی اثاثہ یا تحفہ ان کی بہترین تعلیم و تربیت ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ اور ان کے اخلاق اور آداب سنوارو۔ اسی طرح اپنی اولاد کا احترام کرو، انہیں اچھی تربیت دو تاکہ اللہ تمہیں بخش دے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ بچوں کو بری صحبت سے بچائیں، ورنہ ڈھیٹ، بے حیا، چور، جھوٹا اور گستاخ و بے ادب ہو جائے گا۔ عزیز والدین، ان قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار نہایت ضروری ہے، اور بہترین بچے کے پیچھے اچھے والدین ہی ہوتے ہیں، کیونکہ بہترین بچہ وہی ہوگا جس کے والدین کا کردار اس کو بنانے میں زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ اب اچھے والدین کیا ہیں؟ میرے نزدیک اچھے والدین ہونا ایک ہنر ہے جو سیکھنا پڑتا ہے کتابوں سے یا پھر کسی کامیاب والدین کو نقل کر کے، کیونکہ یہ ہنر سکھانے کے لیے نہ تو کوئی اکیڈمیز ہے، نہ کوئی اسکول ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ کسی والدین کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اگر وہ اچھے والدین بن جائیں تو زندگی ان کے لیے کتنی حسین ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں بچوں کو ابتدائی عمر سے ہی ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ، ہر بات پر روک ٹوک، زیادہ بولنے پر پابندی، اس کے علاوہ زیادہ سوالات پوچھنے پر پابندی، بے عزتی کرنا اور ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے کا سنگین مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، جس سے نہ صرف بچے کے ذہنی خلیات تباہ ہوتے ہیں بلکہ اس کی ذہنی نشو و نما بھی رک جاتی ہے، اور پھر ہم ایسی بہت ساری امیدیں بچوں کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں جو کہ جب وہ پوری نہیں کر پاتا تو ہم اس کا قصوروار بچے کو ہی ٹھہراتے ہیں، جبکہ اس کی ساری ذمہ داری والدین پر ہی ہوتی ہے۔ میں نے بہت سارے والدین سے یہ کوسچنس کیے کہ آپ اپنے بچے کے مستقبل کے حوالے سے کتنے فکر مند ہیں، تو اس میں بہت سارے جو والدین کا جواب یہی رہا کہ ہم اپنے بچے کے مستقبل کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ ان میں سے بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنسدان بنے یا اچھا بزنس مین بنے۔ تو اس بات پر جب میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد مستقبل میں کسی اچھے پروفیشن کی طرف جائے تو اس کے لیے آپ کی حکمت عملی کیا ہے، تو ان سب کا جواب تقریباً آپ یہ کہہ لیں ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اور وہ کیا جواب ہوتا ہے کہ ہم ان کو اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں۔ تو عزیز والدین، صرف اچھے اسکول میں پڑھانا ہی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے آپ کا بچہ جو ہے وہ
ایک اچھے پروفیشن میں چلا جائے گا۔ بلا شبہ ایک اچھا اسکول جو ہے بچے کی تعلیم و تربیت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے تمام بچے زندگی کی تمام مختلف جو فیلڈز ہیں ان میں کامیاب ہوں، لیکن بچے کو زیادہ بہتر طریقے سے مستقبل کے تمام جو امتحانات ہیں، تمام جو آزمائشیں ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کا سامنا کرنے کے لیے سب سے جو بہتر تعلیم و تربیت ہے وہ اس کے گھر سے شروع ہوتی ہے، جس میں والدین کا کردار نہایت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، زندہ اور باشعور قومیں کبھی اپنی نئی نسل سے غافل نہیں ہوتی، کیونکہ یہی نئی نسل ان کے لیے ان کا اثاثہ ہے۔ ہمارے بچے ہی ہمارا بہترین اثاثہ ہیں، یہی ہمارا خزانہ ہے۔ تو ہم ٹاپک کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ کووڈ-19 سے پہلے تمام اسکولز کیا کر رہے تھے، جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ بچہ اسکول جاتا تھا، ایک خاص ٹائم کے مطابق وہ اسکول گیا۔ اسکول نے پہلے سے کچھ لرننگ آؤٹ کمز تیار کیے ہوتے تھے، وہ لرننگ آؤٹ کمز اس کے لیسن سے نکالے جاتے تھے، اور ان لرننگ آؤٹ کمز کو کلاس میں امپلیمنٹ کیا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا۔ پڑھانے کے بعد اس لرننگ آؤٹ کم کی ایک اسیسمنٹ ہوتی تھی، اور اس اسیسمنٹ کے نتیجے میں ریزلٹس بنتے تھے، اور ان کو بعد میں اینالائز کیا جاتا تھا کہ کون سا بچہ اس وقت کس سٹیج پر کھڑا ہے، اور پھر انفرادی طور پر ہر اس بچے پر توجہ دی جاتی تھی، جس میں اگر وہ بچہ پیچھے ہے تو اس کو وہ لرننگ آؤٹ کم میں جو چیز نہیں آ رہی تھی وہ سکھائی جاتی تھی۔ اس کے بعد اسی چیز کو دوبارہ پھر لرننگ آؤٹ کم کا یہ سائیکل چلتا تھا، جس چیز کو ہم اسٹوڈنٹ لرننگ پروسیس کہتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹ لرننگ پروسیس کچھ اس طرح چل رہا تھا کہ کلاس میں ایک اسیسمنٹ سائیکل ہوتا ہے، جس میں پلان کیا جاتا ہے، اس پلان کے بعد اس پلان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، امپلیمنٹیشن کے بعد اسیسمنٹ آتی ہے، اور اسیسمنٹ کے بعد پھر اس کی ایک رپورٹ یا ریویژن، یعنی کہ رپورٹ تیار ہوئی، رپورٹ پہ پتہ چلا کہ تمام بچوں کے ایس ایل اوز انہوں نے اچیو کر لیے ہیں، تو پھر نئے ایس ایل اوز بن جاتے تھے، اور اگر فرض کریں کچھ بچے اپنے ایس ایل اوز میں پیچھے رہ گئے تو ان کے لیے دوبارہ ریویژن کا ایک مرحلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس پورے پروسیس کے اندر اسکول اور ادارہ اور تمام جو اساتذہ تھے بچے کو ہر معاملے میں کوشش کر رہے تھے کہ ان کی راستے میں آنے والی جو بھی رکاوٹیں ان کو دور کیا جائے، اور ان کو ان کے اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ان کی رہنمائی اور ان کی مدد فراہم کی جائے۔ ایس ایل او کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ فرض کریں ایک ایس ایل او ہے، اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو لسٹ 5 ڈفرینسز آف لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس ایٹ دا اینڈ آف لیسن ان اے ریٹن ٹیسٹ ایٹ ویک اینڈ ایگزامینیشن۔ یعنی یہ ایک شارٹ سا ایس ایل او ہے۔ اب اس ایس ایل او کو کلاس میں ٹیچر نے پڑھانے کے بعد اس نے اس کو آپ یہ کہہ لیں اس کی اسیسمنٹ لی، کیونکہ اسیسمنٹ کے بعد ہم یہ کبھی نہیں جان سکتے کہ بچے نے کیا سیکھا ہے۔ اسیسمنٹ کے بعد ہی، جانچ کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ بچے کو جو ایس ایل او پڑھایا گیا اس نے کتنا سیکھا، اور اس کے بعد اس کی ایک رپورٹ تیار ہوتی ہے، اور وہ رپورٹ جو تھی وہ رپورٹ جو ہے وہ اس کے ایگزام کی شکل میں اس کی ایگزام فائل میں لگتی ہے۔ یہ سارا مرحلہ کووڈ-19 سے پہلے ایک روایتی طریقے سے کلاسز میں چل رہا تھا، اور اس مرحلے کے نتیجے میں کیا ہو رہا تھا کہ اسکول کا بچے کے ساتھ، بچے کے ٹیچر کے ساتھ، بچے کے والدین کے ساتھ ایک مسلسل رابطہ تھا، جس میں پیرنٹ اسٹوڈنٹ ٹیچر کا ایک کنیکٹ بنا ہوا تھا۔ یہ پیرنٹ ٹیچر اسٹوڈنٹ کا جو کنیکٹ ہے، جس میں نے کئی دفعہ اپنی باتوں میں آپ سے ذکر بھی کیا کہ بچہ ایک تکون کے اندر ہوتا ہے، اس تکون کے ایک کونے میں اس کے والدین ہیں، ایک کونے میں اس کا استاد یعنی اس کا اسکول ہے، اور ایک کونے میں اس کا ماحول ہے جو کمیونٹی ہے۔ بچہ اس تکون میں رہتے ہی سیکھتا ہے۔ اب اسکول میں وہ کتنی دیر رہتا ہے؟ تقریباً 5 سے 5.5 گھنٹے، باقی 18 سے 18.5 گھنٹے وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ اپنی کمیونٹی یعنی کہ ماحول اور اپنے والدین کے پاس رہتا ہے۔ اس دورانیے میں اسکول کا کام یہ تھا کہ وہ اس 5 گھنٹے کو اس طریقے سے منظم طریقے سے ترتیب دیتا کہ وہ جو 19 گھنٹے گھر میں جا کے اس نے کام کرنا ہے وہ اس گائیڈ لائن کے مطابق ہوتے، اور ایک پروسیس جو تھا یہ اسی طریقے سے چل رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک کووڈ-19 کی وجہ سے یہ سلسلہ کچھ یوں رک گیا۔ یہ سارا سلسلہ رکنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو پیرنٹ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ایک کنیکٹ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اس ٹوٹنے کی وجہ سے سب سے جو زیادہ اثر پڑا، جس چیز پر پڑا، وہ تھا بچہ، کیونکہ بچے کی وہ جو ساری روٹین تھی، وہ جو ساری ہیبٹس تھیں وہ ڈسٹرب ہو گئی۔ جو بچہ صبح بہت ٹائم پر اٹھتا تھا، ایک خاص ٹائم کے مطابق وہ تیار ہو کر اسکول پہنچتا تھا، اور اسکول پہنچ کر اس نے ہر پیریڈ کے دوران، ہر 40 سے 45 منٹ کے پیریڈ کے دوران مختلف سبجیکٹس کے لرننگ آؤٹ کم سیکھتا تھا،
اور اس کو بعد اسی کام کے مطابق جب وہ گھر آتا تو گھر آ کے اپنی ٹیچر کی رہنمائی میں، جو ٹیچر نے اسکول میں کام پڑھایا تھا اس چیز کو ریوائز کرتا اور اس کی اسیسمنٹ بھی کرتا. یوں ایک سلسلہ اس کی ایک ہیبٹ تھی. لیکن یہ ہیبٹ اب تقریباً پچھلے 4.5-5 مہینے سے رک چکی ہے، جس کی وجہ سے ہوا کیا ہے کہ بچوں کی جو سونے جاگنے کی جو ترتیب ہے وہ بدل گئی ہے، ان کے کھانے پینے کا پیٹرن بدل چکا ہے. تو ہیبٹ کے حوالے سے میں ذکر کرتا چلوں. برائن ٹریسی مختلف کتابوں کا آدر ہے. اس کی کوٹ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ جو اچھی عادتیں ہوتی ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کو لیو کرنا، ان سے جان چھڑوانا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن جو بری عادتیں ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ان سے جان چھڑوانی ذرا مشکل ہوتی ہے. اب بچے کی جو اچھی عادتیں جب وہ اسکول آ رہا تھا، جو ٹیچرز نے مل کر، جو ادارے نے مل کر، جو والدین نے مل کر اس کے اندر ڈال دیں، وہ بڑی مشکل سے اس کے اندر ڈال تو دی گئیں. لیکن اب یہ ہوا یہ ہے کہ وہ جو تمام اچھی عادتیں تھیں وہ آہستہ آہستہ ان تمام عادتوں سے پیچھے ہٹ گیا. اور نفسیات دان یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ یا کوئی شخص 65 سے 70 دن تک ایک ہی عادت میں رہے تو وہ عادت اس کے اندر بہت زیادہ پختہ ہو جاتی ہے، اور یہ پختہ عادت بعد میں اس کو چھڑوانی بہت مشکل ہو سکتی ہے. تو ہمارے تو بچے تقریباً 70 دن کیا تقریباً 100 دن سے بھی اوپر ہو چکے ہیں، 120-25 دن ہو چکے ہیں، جس میں وہ بچے اپنے گھر میں مختلف عادات میں چلے گئے ہیں. ان عادات میں سب سے پہلی جو عادت جو ڈسٹرب ہوئی ہے وہ ان کی سونے اور جاگنے کی روٹین ڈسٹرب ہو گئی ہے. بچہ رات گئے تک آپ یہ کہہ لیں کہ جاگتا رہتا ہے، وہ اپنے ٹی وی، اپنے موبائل، اپنے ٹیبلٹ پہ لگا رہتا ہے، ان اسکرینس پہ رہتا ہے، اور صبح کو بہت دیر سے اٹھتا ہے. اور اس دیر سے اٹھنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کے ذہنی خلیات، اس کی ذہنی نشو و نما پر بھی بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے. یہ ذہنی نشو و نما پر جو اثر ہے اس کی ایموشنل کوشنٹ اور اس کے انٹلیکچوئل کوشنٹ پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے. اس کی فزیکل جو گروتھ ہے اس پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے. تو اگر میں کووڈ-19 کے دوران بچے کی تعلیم و تربیت پر ہونے والے اثرات کو ایک لسٹ کی شکل میں آپ کو دکھاؤں تو وہ کچھ اس طرح سی ہے کہ سونے اور جاگنے کے ٹائم میں بے قاعدگی یا دیر تک سونے کی عادت کا پکا ہونا اس میں شامل ہے. کھانے پینے کے پیٹرنز میں بے قاعدگی آ چکی ہے. زیادہ تر وقت موبائل، ٹیبلٹ یا ٹی وی کارٹونز پر استعمال ہو رہا ہے. سماجی کٹ آؤٹ سے سماجی نشو و نما پر اثر ہوا ہے. ہر کتاب کے SLOs جو اسکول میں سمجھے تھے ان کا بھول جانا، اپنے اسکول سے رابطے میں نہ رہنے کی وجہ سے یا اسکول سے ریسورس پیک نہ لینے کی وجہ سے پڑھائی کا بہت زیادہ نقصان ہونا. بچہ اپنی عمر کے لحاظ سے پڑھائی میں پیچھے رہ چکا ہے. اسکول سے رابطہ نہ رکھنے کی وجہ سے اسکول دوبارہ کھلنے پر کارکردگی بہت خراب ہوگی. کچھ بھی نیا سیکھنے کے لیے محنت زیادہ درکار ہوگی. مستقل طور پر بھی پڑھائی سے بچہ بھاگ سکتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو. بچے کی ذہنی نشو و نما پر بہت زیادہ منفی اثرات پڑ چکے ہیں. اس کووڈ-19 کے دوران جو بچے کی تعلیم و تربیت پر اثرات پڑے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم ان اثرات کو کم کر سکتے ہیں اور ان کو مزید آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہوگا کہ والدین اسکول کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں. جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بچہ جو ہے وہ ایک تکون کے اندر ہوتا ہے، جس کے ایک کونے میں اس کے والدین، دوسرے کونے میں اس کا استاد یعنی اس کا اسکول، اور تیسرے کونے میں اس کا ماحول ہوتا ہے. ماحول سے بچے کا آج کل رابطہ بہت کم ہے، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے سماجی کٹ آؤٹ ہے، اور اس میں زیادہ تر اس کا وقت جو ہے بچے کا گھر میں گزر رہا ہے. کووڈ-19 سے پہلے بچے کا جو ٹائم گھر میں تھا وہ تقریباً 18 گھنٹے تھا، اور اب وہ یہ بڑھ کے تقریباً 24 گھنٹے پورا ہی ہو چکا ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ کووڈ-19 سے پہلے بھی بچہ تقریباً 20% کے لیے اسکول میں جا رہا تھا، باقی جو اس کا 80% تھا وہ اس کے گھر یا ماحول میں تھا. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دورانیے میں وہ جو 24 گھنٹے کا پورا ٹائم ہے، یعنی کہ جو 100% ٹائم ہے، وہ گھر میں بچے کا کیسے گزاریں، اور اس کو کن پیٹرنز پر چلائیں کہ اس کی جو ہیبٹس ہیں وہ ہمیشہ اچھی ہیبٹس کو ہی اڈاپٹ کرے، اور اس کے اندر جو بری ہیبٹس اس نے اڈاپٹ کر لی ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کروائیں. اس کے لیے وہی بات میں دوبارہ آپ سے چاہوں گا کہ آپ وہ پیرنٹ، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو کنیکٹ ہے دوبارہ اس کو جوڑ دیں، جو پیچھے ٹوٹ گیا. اگر ہم اس کو جوڑ دیں گے تو بچے کی جو ذہنی نشو و نما ہے، جو جسمانی نشو و نما ہے، جو اس کا IQ اور جو اس کا EQ جس کو جو ایفیکٹ ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے وہ نہیں ہوں گے. تو کرنے والے کام کیا ہیں جو والدین اس دورانیے میں، اس کووڈ-19 کے دوران بچے کی تعلیم و تربیت میں یہ کر سکتے ہیں؟ ان میں اپنے بچے کا مشاہدہ کریں
غلط عادات جو اس دوران اس نے سیکھی ان کو مثبت انداز میں لیں، اپنے بچے کی بات غور سے سنیں، اپنے نفسیاتی دباؤ یا ڈپریشن کو بچوں پر ظاہر نہ کریں۔ اس دورانیے میں گھر کے مختلف کام کی ذمہ داریاں اپنے بچوں کو دیں، انہیں ذمہ داری سکھائیں، بچے کے اندر اعتماد پیدا کریں، پڑھنے، کھیلنے، سونے، جاگنے وغیرہ کی ایک اچھی روٹین بچوں کے ساتھ مل کر ترتیب دیں، مثبت نظم و ضبط کو برقرار رکھیں۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ بچہ آن لائن اسٹڈی کے دوران غلط چیزیں نہ دیکھے، بلکہ اس پر پیرنٹل چیک رکھیں، اسکول سے مسلسل رابطے میں رہیں اور اسکول سے ملنے والے ہر ریسورس پیک کو لازمی لیں۔ اسکول جو آن لائن اسٹڈی کروا رہا ہے اس سے بھی رابطے میں رہیں، اس سے آپ کا ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن بنا رہے گا۔ بچوں کو آزادی ضرور دیں، لیکن یہ آزادی لمٹس کے اندر ہو۔ بچے سے چھوٹے چھوٹے سوال اس کے روزانہ کے لیکچر سے متعلقہ ضرور پوچھیں، خاص طور پر یہ والد ضرور کریں اس کام کہ وہ اپنے بچے سے مختلف طرح کے سوالات روزانہ کے لیکچر کے بارے میں گھر میں ان سے پوچھیں۔ اسکول اس وبا کے آغاز سے ہی آن لائن اسٹڈی کروا رہا ہے، اس کے لیے اپنے بچے کی آن لائن تعلیم کا ضرور انتظام کریں۔ آن لائن تعلیم میں کسی بھی ٹیکنیکل اسسٹنس کے لیے اسکول سے رابطہ لازمی کریں۔ اسکول کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنا آپ کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اخلاقی تربیت کے لیے بچوں کو کہانیاں سنائیں۔ 7 سال کی عمر سے اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں۔ سب گھر والے مل کر اکٹھے ایک ہی وقت میں کھانا کھائیں۔ اپنے بچے کی ذہنی صحت کا خیال رکھیں۔ بچے کو چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے کا حق دیں۔ نفسیاتی دباؤ اور ڈپریشن والے ماحول میں بھی اپنے بچے سے جذباتی تعلق ختم نہ ہونے دیں، بلکہ اسے اور مضبوط بنائیں۔ اپنے بچے کی چھوٹی سی بھی تعلیمی کامیابی پر راحت محسوس کریں اور اس کا اظہار اپنے بچے سے بھرپور پیار کی شکل میں کریں۔ عزیز والدین، اگر ہم یہ تمام کام اس کووڈ-19 کے دوران بھی کرتے رہیں گے تو ہمارے بچے کی تعلیم و تربیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور ہمیں امید ہے کہ جب دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ رخ بدلے گی اور اسکول کھلیں گے تو بچے کے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں، جس طرح وہ اسکول میں سیکھ رہا تھا پہلے، وہ گھر سے بھی سیکھ کر آیا ہوگا اور اس کا تعلیمی نقصان کم سے کم ہوگا۔ یاد رکھیں، ہمارے بچے ہماری سب سے بڑی دولت ہیں، یہ ہمارا اثاثہ ہیں اور ہمیں اپنے اس اثاثے کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارا ہر بچہ ایک خزانہ ہے اور خزانے کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت میں ان کی بھرپور مدد کریں، ان کے تعلیمی امور میں ان کی مدد کریں اور ان کے تعلیمی سال کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ عزیز والدین، آپ کا یہ ادارہ ہر اس ممکن کوشش میں ہے کہ جس سے بچے کا تعلیمی نقصان کم سے کم ہو۔ ہم نے سب سے پہلے ہر منتھ میں الگ الگ ریسورس پیک مختلف کلاسز کے بنائے اور وہ بچوں کو اور والدین کو پرووائڈ کیے۔ جولائی کے منتھ میں ہم نے فرسٹ ٹرم کی اسیسمنٹ لی اور وہ اسیسمنٹ کے ریزلٹس تیار کیے جا چکے ہیں، جو کہ ابھی ہم والدین کو پرووائڈ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگست میں بھی بچوں کا ریسورس پیک گائیڈ لائنس کے ساتھ اسکول سے لازمی وصول کریں اور آن لائن اسٹڈی میں حصہ لیں۔ اس آن لائن اسٹڈی میں ہم نے واٹس ایپ گروپ بھی بنا دیے ہیں، گوگل کلاس روم پر بھی ٹریننگ چل رہی ہے۔ آپ کو جہاں سے کسی بھی طرح سے کوئی بھی ٹیکنیکل اسسٹنس کی ضرورت محسوس ہو، آپ اسکول سے رابطہ کریں، لیکن اپنے بچے کے لیے، اپنے بچے کے اپنے مستقبل کے لیے ضرور اسکول کا ساتھ دیں اور اپنے بچے کا تعلیمی سال کو ضائع ہونے سے بچائیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں رکھے اور پوری انسانیت سے اس وبا کو دور کرے۔ اللہ حافظ۔